میں عرض کر دیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ، مولا مجھے یہ بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ جو مردے ہو جائیں گے، اسی طرح ذرا ہم بھی دیکھیں، ہمارا پیٹ جو ہے یہ بھی ایک قسم کا قبرستان ہے۔ ہمارے پیٹوں کے اندر کہیں مرغی کی بوٹیاں بھی ہیں، کہیں بکروں کے بھی ہیں، کہیں گائیں کے بھی ہیں، بھینسوں کے بھی ہیں، خدا جانے ہمارے پیٹ کے اندر کیا کیا ہوا ہے۔ تو مولا ان سب چیزوں کو قیامت کے دن پیدا فرمائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا، جب یہ دیکھا معاملہ تو آپ نے سوال کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، مولا مجھے دکھا تو صحیح کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، رب نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ عرض کیا میں یقین، قَالَ بلا، ہاں یقین تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مولا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے دل کو اور زیادہ تسلی ہو جائے، یقین ہو جائے۔ ایک ہوتا یقین تین قسم کا، ایک ہوتا یقین سن کر اس پر بات کو پکا کر لینا، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، اسے دیکھ لینا، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین کہ اس کے اندر وہ چیز استعمال کر لینی۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ آپ نے جہاز سنا کہ ایک جہاز ہوتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، بندوں کو لے جاتا ہے، سنا آپ نے، آپ کو یقین ہو گیا کہ واقعی جہاز ہوتا ہے، یہ یقین ہے۔ اور علم الیقین یہ ہے کہ آپ نے جہاز اڑتا ہوا دیکھ لیا، یا ایئرپورٹ پر گئے وہاں دیکھا آپ نے جہاز کھڑا ہوا ہے، یہ عین الیقین ہے، یعنی آپ نے آنکھ سے دیکھا ہے۔ عین کا معنی آنکھ ہے۔ پہلے صرف یقین تھا کہ جہاز ہوتا ہے، اب عین الیقین ہو گیا، جب آپ نے دیکھا تو پتہ ہو گیا، آپ نے آنکھ سے کھل دیکھ لیا کہ وہ جہاز ہے، یہ عین الیقین ہے۔ اور ایک حق الیقین ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے عمرہ کے لیے ٹکٹ لی، ویزا لگایا حج کے لیے، وہاں جہاز کے اندر بیٹھ گیا، اب جہاز کے اندر بیٹھ کر آپ نے سواری کی، گویا کہ یہ حق الیقین ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے یقین تو ہے، میں مانتا ہوں، انکار نہیں ہے تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن دل چاہتا ہے کہ عین الیقین ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اور پھر حق الیقین تو ہر ایک بندے پر وارد ہوگا، کیونکہ ہم سب نے مرنا بھی ہے، جب مریں گے تو حق الیقین ہوگا کہ واقعی ہم مر چکے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ رب ہمیں زندہ کرے گا، یہ حق الیقین کی بات ہے۔ تو پیارے خلیل نے عرض کیا مولا مجھے یقین ہے لیکن میں عین الیقین چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا اولم تؤمن، اے پیارے خلیل کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا، عرض کیا مولا کیوں نہیں، میں مانتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، ولٰکن لیطمئن قلبی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے دل کو بھی تسلی ہو جائے، میں آنکھوں سے بھی دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخذ اربۃ من الطیر، پھر یوں کر کہ 4 پرندے لے، 4 پرندوں کو لے آ۔ وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ کہتے ہیں کہ مور تھا، مرغ تھا، کوا تھا اور چیل تھی۔ یہ 4 پرندے، مور، مرغ اور کوا اور چیل، یہ 4 پرندے لے۔ فخذ اربۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لے پکڑ، فصرهن الیک، پھر اسے اپنی طرف مانوس کر لے، یعنی اتنا ان کے ساتھ انہیں کھلا انہیں پلا کہ تیرے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں، تیرے ساتھ پیار، تو بلائے تو فوراً حاضر ہو جائیں، اس طرح مانوس کر لے اپنے ساتھ۔ فصرهن الیک، اپنے طرف مانوس کر لے۔ ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر یوں کر کہ ان کو ذبح کر، ان 4 پرندوں کو ذبح کر، ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت کا قیمہ بنا لے اکٹھا، ان کے پروں کو بھی وہاں کاٹ دے، ان کے ٹانگیں کاٹ دے، تمام کو سروں کے علاوہ باقی سب کو اکٹھا ملا کر قیمہ بنا لے، پر بھی کٹے جائیں، اس کے گوشت بھی کٹے جائیں، ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں، سب کچھ ٹوٹ جائے، سب کو قیمہ بنا لے تو۔
ثم جعل اللہ کل جبل منہن جزءا، پھر یوں کر جب قیمہ بنا لینا اکٹھا مل کر سب ان جانوروں کا، پھر یوں کر اس قیموں میں سے کچھ قیمہ اس پہاڑ پر رکھ دے، کچھ اس پہاڑ پر رکھ دے، کچھ اس پہاڑ پر، اسی طرح مختلف پہاڑوں پر وہ بانٹ دے، رکھ دے۔ کہتے ہیں کہ 7 پہاڑ تھے جن پر آپ نے وہ قیمہ ان کا رکھا، اس کے اندر ہڈیاں بھی کٹی ہوئی ہیں، اس کے اندر ان کے پر وغیرہ بھی کٹے ہوئے ہیں، ٹانگیں بھی کٹی ہوئے ہیں، گوشت بھی کٹا، سب کچھ کٹا ہوا ہے۔ تو 7 پہاڑوں پر فرمایا کہ تم رکھ دو، اسے بانٹ دو۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، جب ان کا رکھ لے گا ثم ادعوہن، پھر انہیں پکار، آواز دے کہ مور تو سیدھا میرے پاس آ، یا آتینہ کا ساہیا، قرآن فرماتے ہیں وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ آپ نے آواز دی مور کو، اس کا قیمہ جہاں اس میں تھا وہاں اڑا، جو اس پہاڑ پر تھا وہاں اڑا، جو اس کے پر تھے وہاں اڑے، جو ہڈیاں تھیں اڑے۔ اسی طرح وہ مور آپ کے سامنے وہ بنا، اس کا سارا جسم بن گیا، اور سر آپ کے ساتھ جب آپ کے پاس آیا تو سر آپ نے اسے لگایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ یہ رب کی قدرت کا نظارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے کیا، قرآن اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم نے مرغ کو بلایا، اسی طرح مرغ کا بھی قیمہ مختلف اکٹھا ہوا، اور فضا ہی کے اندر وہ اس کی ہڈیاں بھی آئیں، اس کے پر بھی آئے، وہ اس طرح پورا جسم بنا، جسم بن کر آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے اس کا سر اس کے ساتھ لگا دیا، وہ زندہ ہو گیا۔ پھر اسی طرح کوے کے بارے میں آپ نے کوے کو پکارا، وہ کوا بھی اسی طرح بنا، اور پھر اسی طرح گدھ کو آپ نے پکارا تو گدھ جو ہے وہ بھی اس کا جسم اسی طرح فضا میں بنا، فضا میں بن کر آپ کے سامنے آیا۔ اللہ وہی قرآن کے پاک کے ذکر فرما رہا ہے، ثم جعل اللہ کل جبل منہن جزءا، پھر ان کا ہر ایک علیحدہ علیحدہ رکھ لے، ثم ادعوہن، پھر انہیں پکار، یا آتینہ کا ساہیا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو ایک شان نزول تو یہ تھا اس کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جانور کو دیکھا کہ رب اسے اکٹھا کیسے فرمائے گا، کیسے زندہ کرے گا۔